بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ حاضرین، آج 26 جنوری ہے۔ اس دن کو یوم جمہوریہ کہا جاتا ہے۔ یوم جمہوریہ کا مطلب ہے، جس کو انگریزی میں ریپبلک ڈے بھی کہتے ہیں، ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو جب آزاد ہوا تھا، اور اس کی آزادی کے لیے اس ملک کے باشندوں نے مل کر کے بلا تفریق مذہب اور ملت کے مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی تمام لوگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے محنتیں کی، جدوجہد کی، اپنے جان کی، مال کی قربانی پیش کی۔ انگریز جو اس ملک پر قابض تھے، 250 سال تک انہوں نے اس ملک کو غلام بنائے رکھا تھا۔ اس کو آزاد کرانے کے لیے معمولی جدوجہد نہیں لگی، بلکہ تقریباً 200 سال سے زائد کا جو عرصہ ملک کی آزادی کے لیے کوششیں جو ہوئی ہیں، اور مسلمانوں نے اس میں بہت ہی زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس ملک کے عزیز کے لیے بہترین قربانیاں پیش کی، جس کے نتیجے میں 15 اگست 1947 کو یہ ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تھا۔ بہرکیف آزادی کی جو لڑائی تھی، جو جدوجہد تھی، اس کی طویل داستان ہے، طویل تاریخ ہے۔ کیسے انگریزوں نے اس ملک میں ظلم و ستم ڈھائے تھے، اور مسلمانوں نے اور دیگر مذہب والوں نے مل کر کے اس ملک کو کیسے آزاد کرایا تھا، اس کی طویل داستان ہے، جس سلسلے میں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ جب ملک 1947 کو آزاد ہو گیا، آزاد ہونے کے بعد اس ملک میں ایک اہم چیلنج یہ تھا کہ اس ملک میں کون سا قانون نافذ کیا جائے گا، کیونکہ اس ملک میں بہت سارے مذہب کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، اور بہت سارے مذاہب کو ماننے والے، تہذیب و تمدن کو ماننے والے، کلچر کو ماننے والے، اور بے شمار زبان بولنے والے، بہت ساری یہاں آبادیاں رہتی تھیں۔ ان کے لیے جو ملک آزاد ہو گیا، کون سا قانون نافذ کیا جانا چاہیے؟ کیا کوئی بادشاہی نظام ہو، یا ایک جماعت کہتی تھی ہندو راشٹر ہو، یا کوئی کہتے تھے یہاں دیگر سوشلزم ہو، یا دیگر آئین یہاں نافذ کیے جائیں۔ لیکن متفقہ طور پر اس ملک میں مختلف مذاہب کے لوگ جو رہتے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ طے کیا گیا کہ اس ملک کے لیے ایک دستور قائم کیا جائے، ایک آئین بنایا جائے۔ وہ آئین جمہوری ہونا چاہیے، سیکولر ہونا چاہیے، جس میں تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے حقوق تمام کے ہوں، آزادی سب کے لیے ہو، انصاف سب کے لیے ہو، تاکہ اس ملک میں پرامن طریقے سے سکون کے ساتھ سارے لوگ زندگی بسر کر سکیں اور ملک ترقی کی راہ میں آگے بڑھ سکے۔ جب یہ بات طے کی گئی تو 1947 کے بعد ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، ان کو جو پہلے وزیر قانون رہے ہیں، ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ اس ملک کا ایک جمہوری نظام، جمہوری آئین ایک بنایا جائے، لکھا جائے۔ تو اس کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، جس میں مسلمان بھی تھے، مولانا ابوالکلام آزاد بھی اس میں تھے، دیگر مسلمان اور تمام مذاہب کے ماننے والے لوگ اس میں تھے۔ ان کی مختلف مجلسیں ہوتی تھیں، ان کے اجلاس ہوتے تھے، جس میں اس ملک میں جو آئین اب لاگو ہے اس کو لکھا گیا۔ اس کے لیے مختلف ایک دوسرے سے بحثیں ہوئی، ایک دوسرے سے بات چیت ہوئی، پروگرام ہوئے، اور کون سا قانون کیسا لانا چاہیے، تمام لوگوں کی رائے کے ساتھ ایک قانون بنایا گیا، جس کو سیکولر اور جمہوری آئین کہا جاتا ہے، جو آج ہمارے ملک میں نافذ ہے۔ جب تقریباً 2 سال 11 مہینے 18 دن لگے اس پورے قانون کو لکھنے کے لیے، لکھنے کے بعد اس کو نافذ کرنا تھا، تو اس کے لیے 26 جنوری
1950 کی تاریخ متعین کی گئی تاکہ اس دن جو آئین اس ملک کا لکھا گیا ہے وہ نافذ کیا جا سکے۔ تو 26 جنوری 1950 میں جب یہ آئین جمہوری نظام، سیکولر نظام جو قائم کیا گیا، اسی کی یاد میں پورے ملک میں، پورے اداروں میں، چاہے وہ گورنمنٹ کے ادارے ہوں یا غیر حکومتی ادارے ہوں، وہاں پر 26 جنوری کو یوم جمہوریہ، ریپبلک ڈے منایا جاتا ہے تاکہ اسی جمہوریت کو یاد کیا جا سکے۔ یوم جمہوریہ کی مناسبت سے جمہوریت کی بنیادیں کیا ہیں، جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ جیسے میں نے بتایا کہ اس ملک میں بادشاہی نظام قائم نہیں ہو سکتا تھا، اس ملک میں کسی ایک کا قانون نہیں چل سکتا تھا، تمام مذاہب کے لیے آزادی اس پہ ضروری تھی، تو تمام لوگوں کی رائے کے ساتھ یہ ملک میں آئین نافذ کیا گیا۔ جمہوریت یا سیکولرزم یا ڈیموکریسی کہتے ہیں ایسی عوامی حکومت جو عوام کے لیے رکھی گئی ہو اور عوام کی جانب سے ہو، اس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ یعنی پوری طریقے سے عوامی حکومت ہے یہ، اور تمام لوگوں کے لیے اس میں آزادی، ان کے حقوق کی آزادی، ان کے مذہب پر چلنے کی آزادی، ان کو انصاف ملے، ان کے ساتھ مساوات کا اور برابری کا سلوک کیا جائے۔ یہ اس ملک کی خوبصورتی ہے جو ہمارے بڑوں نے اس ملک کا آئین مقرر کیا اور اس کو نافذ کیا تھا۔ ہماری قوم کو من جملہ طور پر تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اس ملک کے لیے فائدہ مند ثابت ہونے کی ضرورت ہے، ملک کو دینے کی ضرورت ہے، ملک کی بقا اور سالمیت کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس ملک میں باعزت شہری بنائے، اور ملک میں جو نفرت کا ماحول پھیل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے، اور ہمیں اس کو دور کرنے کے لیے بہترین ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا۔ غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہی ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا۔ پربت ہو سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا، وہ پاسبا ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا۔ گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جن کے دم سے رشک جنا ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بہر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن درد زماں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔